کل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی کمیونٹی تو بڑھ رہی ہے لیکن انسان کے ریلیشن کمزور ہو رہے ہیں. آپ کو ایک آدمی ملے اور جو ہے نا وہ بہت ہیلدی ہوا ہو, ٹھیک ہے, موٹا ہوا ہو, لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس کو اندر سے کوئی بیماری ہے, کینسر ہے, کچھ بھی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سوج گیا ہے, تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ صحت مند ہو رہا ہے یا بیمار ہو رہا ہے؟ کمپنی آپ کو تنخواہ نہیں دے رہی, پھر بھی کیا آپ کو کمپنی سے ریلیشن ہے, پھر بھی آپ کا چیئرمین صاحب کے ساتھ ڈائریکٹر کے ساتھ ریلیشن ہے, وہ بندہ پرفارم نہیں کر رہا, بیمار ہوا ہے, کیا پھر بھی اس امپلائی کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اپنی بائسنس, کوئی بندہ اپنے فیوریٹزم سے بالاتر ہو جائے. ایسا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہر ایک کا کہیں نہ کہیں جھکاؤ ہوتا ہے, ہر ایک کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. ہماری تو سوچ ہی نہیں جاتی کہ یار تنخواہ میں بھی ہمیں شریعہ کا پوچھنا چاہیے, ہمیں جو ہے نا اوور ٹائم دینے میں بھی شریعہ سے پوچھنا چاہیے. جنرلی سوچ جاتی ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ بس یہ تو ہماری دنیاوی معاملات ہیں. ایک کارپوریٹ ورلڈ میں ہم کیوں شریعت کی بات کر رہے ہیں؟ ایک آج کل کی جو سب سے بڑا دیکھیں, سیکولرزم کس کو کہتے ہیں؟ سیکولرزم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نادین کو کہتا ہے. بہت سے لوگ سیکولر ہوتے ہیں اور بڑی ہم سے زیادہ مذہبی ہوتے ہیں. کیا مطلب کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مذہب ہے وہ ہماری پرسنل معاملہ ہے, ذاتی زندگی کا معاملہ ہے. ہم اپنے گھر میں بڑے عبادت گزار ہوں گے, مسجد میں عبادت گزار ہوں گے, ہم جو ہے وہ غمی خوشی کی مجلسوں میں بڑے عبادت گزار ہوں گے. لیکن جب ہم آفس آئیں گے تو ہم کنونشنل طریقے سے آفس کا کام کریں گے. جب ہماری جو ہے وہ کوئی سیاسی موومنٹ ہوگی تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے سیاسی حکمت عملی کیا ہے. جب ہماری کوئی گورننس کی بات ہوگی تو ہم دیکھیں گے وہ گورے کا گورننس کا نظام کیا ہے. تو یہ ہے سیکولرزم, ٹھیک ہے جی. تو ایک مذہبی آدمی بھی سیکولر ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے آفس میں شریعت نہیں لا رہا, ٹھیک ہے. تو وہ آدمی جو سوچتا ہے کہ ہمارا دین سے مسجد اور گھر تک محدود ہے, وہ بھی اس معنی میں سیکولر ہو سکتا ہے. وہ بھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دین کو صحیح طرح سمجھ نہیں رہا. تو ہمیں دین کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے دین کو جہاں ہم جا رہے وہاں دین کو لے کے آنا ہے. اور دین کو لانے کے ذریعے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر, اپنے آفس کے اندر, اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ ورلڈ میں شریعت کے ذریعے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں, آخرت کے صرف نہیں. دیکھیں ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہمیں یہ پیدا ہوتی ہے. مولانا احسان صاحب برکاتہم سے سنا, وہ کہتے ہیں مسلمان کو غلط فہمی یہ لگی ہوئی ہے کہ میں عبادت کروں گا, میں نیک کام کروں گا, میں دین میں چلوں گا تو میری آخرت بنے گی, میری جنت بنے گی, میں پل صراط سے گزر جاؤں گا, میری قبر اچھی ہو جائے گی, یہ سب کچھ تو ہو جائے گا لیکن میری دنیا نہیں بنے گی. دنیا بنے گی ڈالر سے, دنیا بنے گی کمپلائنس سے, دنیا بنے گی جو ہے نا وہ پروڈکٹیوٹی سے, دنیا بنے گی میری دنیا کی یہاں سے زبردست ہونے پر. تو یہ تو پارشل ہے نا کہ دین میرا آخرت. عجیب بات ہے, جو دین ابھی سے نکل کر آخرت میں مجھے مزہ فائدہ دے گا وہ بیچ کی دنیا میں فائدہ نہیں دے رہا. یہ تو تصور بنایا ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ دیکھیں ایکشنز میٹر نہیں کرتے, کانسیپٹ میٹر کرتے ہیں. ایک آدمی بہت پکا نمازی ہے لیکن اس کا تصور بھی غلط ہو سکتا ہے دین کے بارے میں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آفس میں شریعت کیا کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو شریعت کی کمپلائنس کا پروسیس کیا ہوتا ہے, جیسے ہم اکثر یہاں پر بات کرتے ہیں شریعہ کمپلائنس. تو شریعہ کمپلائنس کہتے ہیں کس کو ہے؟ شریعہ کمپلائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آفس میں مسجد میں نماز شروع ہو جائے یا ہماری آفس میں صدقہ خیرات شروع ہو جائے. نہیں, صرف یہ میٹر نہیں. شریعہ کمپلائنس ایک ہولسٹک اپروچ ہے کہ آپ کا 5 ڈائمینشنز ہے. پہلے آپ کے پورے بزنس کا شریعہ انالیسس ہوگا کہ بھائی بزنس جیسے ایکس رے ہوگا کہ بھائی بزنس صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, اس میں شریعت کی کہاں کہاں وائلیشن ہو رہی ہے. دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ہر بات پوچھ کے کرتے ہیں. وہ بھی غلط اپروچ ہے, کیونکہ آپ پوچھیں گے وہاں پر جہاں آپ کو گڑبڑ لگے گی, جہاں آپ کو نہیں لگے گی آپ پوچھیں گے. آپ کا ہونا چاہیے ان ہاؤس شریعہ ڈپارٹمنٹ جو آپ کے پورے بزنس کو 360 ڈگری پہ چیک کرے. اس کے بعد سیکنڈ کیا ہو, شریعہ کمپلائنٹ ریکٹیفیکیشن میجرز, کہ پتہ چلے کہ کہاں کہاں شریعہ کے گیپس ہیں. آپ کے ایچ آر میں کیا ایشوز ہیں, آپ کے سپلائی چین میں کیا ایشوز ہیں.
تو گیپس کہاں کہاں ہیں، پھر گیپس جب معلوم ہو جائیں تو ان کو فلفل کیسے کرنا ہے، وہاں پر شریعہ کو لانا کیسے. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم شریعہ کے کوئی فتویٰ لے لیں لیکن وہ قابل عمل نہ ہو تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ مختلف آلٹرنیٹس دیتے ہیں کہ بھائی اس کمپنی میں یہ طریقہ چلے گا، اس کمپنی میں یہ طریقہ چلے گا. ہماری ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ ہر آلٹرنیٹ شریعہ کا ہر کمپنی میں نہیں چلتا، بلکہ ہر کمپنی کے ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں. تو اس کو دیکھ کر کرنا پڑتا ہے کہ اس کمپنی میں اس ناجائز چیز کا حل کیا ہوگا. پھر اس کے بعد ونس آپ نے وہ آلٹرنیٹ دیکھ لیا، اس کے بعد امپلیمنٹیشن بھی دیکھنی ہوگی کہ کیا امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ کام شریعہ کی خلاف ورزی ہے، اس کو یوں کر لیں، وہ کہیں گے سر آن اٹ کر لیا. لیکن جب آپ امپلیمنٹ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ چیز ہو ہی نہیں رہی، وہاں تو اتنا بڑا بلنڈر ہو رہا ہے، وہاں تو یہ مسٹیک ہو رہی ہے، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو امپلیمنٹ بھی خود دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چوتھا نمبر اس کی کنٹینیوس آڈیٹ ہوتا ہے کہ آپ فریکوینٹلی آڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ دکھائیں، یہ ایگریمنٹ دکھائیں، یہ ٹرانزیکشن دکھائیں، یہ ٹریل دکھائیں. آڈیٹ وزٹس ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سارا کام شریعہ والے نے نہیں کرنا ہوتا تو ہر بندہ ہی دیکھیں، ہر بندہ نا ایک بنیادی طور پر جو کام وہ کر رہا ہے اس کی شریعہ نالج اس کو ہونی چاہیے. گاڑی ہم اس کے حوالے جب تک نہیں کرتے جب تک کہ اس کو گاڑی چلانی نہیں آئے. تو اس کے پاس شادی کیسے ہو گئی جب تک کہ اس کو ایک عورت کو زندگی اس کی بنانی نہیں آئی. اس کے بچے کیسے ہو گئے جب تک اس کو بچوں کی تربیت نہیں آئی. وہ آفس میں کیا کر رہا ہے جب تک اس کو اپنی رولز اینڈ ریسپانسبلٹی کی شریعہ نہیں پتا. یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں نا ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس رول جس جے ڈی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اس جے ڈی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے. یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین ہے، بیسک ذمہ داری ہے. سب سے قبل میں آخرت میں پوچھ ہوگی کہ آپ جو کام کرتے تھے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. دیکھیں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ بھائی جو ہے نا اس سیاستدان نے کیا غلط کام کیا، ٹھیک ہے جی، لیکن میں نے آفس میں کیا غلط کام کیا یہ مجھ سے پوچھو گی. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا بات کی، کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹریننگ ہو، جیسے کہ یہاں بھی ہم ٹریننگ پہ کوشش کرتے ہیں. اب جب یہ ہولسٹک ماڈل شریعہ کمپلائنس کا چلے گا تو اس کے کیا فائدے حاصل ہوں گے. تو میں صرف 5 پوائنٹس میں بات کروں گا کہ ہمیں کسی کمپنی میں شریعہ کمپلائنس کرنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو پہلے اگر ہم دیکھیں، سوری الارم بدل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں فرسٹ بینیفٹ فائنینشیل پراسپیرٹی. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا مالیات کا ہے. تو اگر آپ شریعہ کو لے کے آئیں گے تو آپ کی کمپنی میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی انکم میں، آپ کی جو ہے نا وہ اکنامک ویلیو میں، آپ کی جو ہے نا مانیٹری لیول کے لحاظ سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. کیسے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں. یعنی جو سود پہ مبنی معاملات ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، کم کریں، ریڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آپ کو ایک آدمی ملے اور جو ہے نا وہ بہت ہیلدی ہوا ہو، ٹھیک ہے، موٹا ہوا ہو، لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس کو اندر سے کوئی بیماری ہے، کینسر ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سوج گیا ہے. تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ صحت مند ہو رہا ہے یا بیمار ہو رہا ہے؟ تو بعض دفعہ سائنس کا بڑھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیٹ ورتھ بڑھ رہی ہو، آپ کے پیسے بڑھ رہے ہو، آپ کی انکم بڑھ رہی ہو، لیکن وہی جو ہے آپ کی سوجن ہو، وہی آپ کی تباہی کا ذریعہ بن رہی ہو. تو کوانٹٹی میں بڑھنا اصل نہیں ہے، کوالٹی میں بڑھنا اصل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سود پہ مبنی معاملات ہوتے ہیں نا، اچھا جب بھی ہم یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں نا تو اکثر پہلی بات ذہن میں آتی ہے، یا الحمدللہ ہم تو سود پہ کام نہیں کرتے، ہم تو جو ہے نا کنونشنل بینکوں سے معاملہ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. اب سود کی آج کل شکلیں کیا ہیں؟ دیکھیں بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، بینکنگ ٹرانزیکشن میں آپ عمل نہیں کر رہے، لیکن آپ بینکنگ ٹرانزیکشنز میں آپ کے پاس اگر کریڈٹ کارڈ ہے، آپ کے پاس اگر ڈیبٹ کارڈ ہے، اس میں ڈسکاؤنٹس مل رہے ہیں. آپ کہیں ہو سکتا ہے کہ 2 مفتی صاحب، بہت 2 دیندار، 2 تبلیغی، 2 جو ہے نمازی بیٹھ کر حلال پیسوں سے کہیں بیٹھ کر جو ہے برگر کھا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور وہاں پر انہوں نے پیمنٹ کر دی ہو کریڈٹ کارڈ سے یا ڈیبٹ کارڈ سے جس کے ڈسکاؤنٹ جائز نہ ہو، ٹھیک ہے جی. تو اب ان کی نمازیں قبول ہو جائیں گی؟
تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلومات پوری ہو کہ یار یہ جو ڈسکاؤنٹ ہم لے رہے ہیں, یہ جو ہم کیش بیک لے رہے ہیں, یہ کیا جائز ہے ناجائز ہے. دوسری ڈیفرڈ پیمنٹس, ہم کتنی جگہوں پر ادھار پیمنٹس کرتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم جو ڈیفرڈ پیمنٹس کیا ہوتے ہیں, کہ ہم نے کسی ادارے سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ کو ہم انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کریں گے, 36 انسٹالمنٹ پہ کریں گے. پھر آپ نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم 40 انسٹالمنٹ پہ کریں گے, ہمیں تھوڑا سا کیا کر دو, آپ ریلیکس کر دو. دس از نتھنگ بٹ ربا, یہ سود ہے. کیونکہ آپ نے کیا کیا, ٹائم ویلیو آف منی, آپ نے جو ہے وہ کیا کیا, اس سے ریلیکسیشن مانگی اپنی لائبلٹی کے اندر. تو اگر آپ قرض کے اندر مزید ایکسٹینشن لیں اور اس میں مزید پے آف کریں تو وہ سود ہوتا ہے. لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے, کتنے ایگریمنٹس لوگ ایسے کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ پروپوزلز ہیں, ہم کسی سے انویسٹمنٹ لیں. عام سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قریب میں گاڑیاں چلا رہے ہیں, اپنے پیسے انویسٹ کر رہے ہیں. لوگوں کا ایسے نمازی, ایسے دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ہمیں محلے کے بندے نے کہا مجھے پیسے انویسٹ کر دیں, ہر مہینے میں آپ کو 10,000 روپے دیا کروں گا. ایسے لوگ جو پہلی صف کی نمازی ہیں, سفید داڑیاں ہیں, وہ انویسٹ کر رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو جو ہے نا وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے بغیر, اگر مضاربہ مشارکہ کے رولز کو فالو کیے بغیر انویسٹمنٹ کا ریٹرن آ رہا ہے تو وہ سود ہے, وہ انویسٹمنٹ ریٹرنز ہو رہی ہیں. پھر پینلٹیز ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہے نا, کون ہوگا یہاں پر جو گھر میں بجلی نہ آتی ہو, مطلب اگر سولر, آپ لوگ تو سولر کی وجہ سے بعض لوگ شاید بچے ہوں, لیکن ہر ایک کے پاس جو ہے بجلی کا جو ہے نا وہ کمپنی ہے, ایک ہی کمپنی ہے, اس سے کیا آتا ہوگا, بل آتا ہوگا. اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ اگر بیفور پے کر دیں تو کیا ہو جائے گا, آپ کو یہ چارج ہے, اس کے بعد کیا ہے, سرچارج ہے. تو سرچارج جو ہے, کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سستی کی وجہ سے ادا نہیں کر, پیسے ہیں بھول گئے لاسٹ ڈیٹ کو. تو یہ جو سرچارج ہے یہ کیا ہے, فتویٰ ہے علماء کرام کا کہ یہ سود ہے. کیوں سود ہے؟ اس لیے سود ہے کہ آپ کے اوپر ایک قرض چڑھا تھا, آپ نے وقت پہ نہیں دیا, تو اس نے کہا کہ بھائی تھوڑی دیر بعد ادا کر دینا اور اس پر کیا کر دینا, اضافی پیسہ دے دینا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر قرض کے اوپر جب اضافی رقم لی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے, سود ہوتا ہے. تو کتنی بڑی پبلک ہے. جیسے ایک آدمی کو کہا جائے نا, کل تم نے کیا کرنا ہے, سود دینا ہے, اور آج تم نے کیا کرنا ہے, حلال پیسے دینا ہے, تو وہ اپنی جان لگا دے گا اگر اس کے اندر تھوڑا بھی شریعت کی کانشیس ہوگا, اور وہ کہے گا آج کہیں سے بھی لے لوں لیکن میں اس کو پیمنٹ کر دوں. ایسا ہی ہوگا نا. لیکن کیا ہم بلز کے معاملے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آج نہیں کل کر دیں گے, پرسوں کر دیں گے. تو کتنی امت جو ہے سود میں ملوث ہوتی ہے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ کیسے آگے ترقی کریں گے. تو ہم اپنے اب دیکھیں, اگر شریعہ کمپلائنٹ, میں آپ کو بتاؤں عجیب, میں نے آپ لوگوں کی برکت سے اسٹڈی کیا تو مجھے کہ پیسیفک جرنل, فائنانس جرنل ہے, اور اس کے اندر یہ دونوں جو ہے نا, یہ امریکہ کے پروفیسرز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایک ریسرچ کی جس کا نام ہے ایفیکٹس آف شریعہ کمپلائنٹ بزنس پریکٹسز آن لانگ ٹرم فائنینشیل پرفارمنس. کہ شریعہ کمپلائنٹ کے مطابق اگر آپ بزنس کریں گے تو آپ کی فائنینشیل اور آپ کے طویل مدت میں فائنینس میں کیا فائدے حاصل ہوں گے. تو یہ ان کی اسٹڈی ہے, گوروں کی اسٹڈی ہے, گوروں کی جرنل میں پبلش ہوا ہے. ہمیں بہت یقین ہوتا ہے نا یار, مفتی صاحب کہہ رہے ہو تو دین کی بات ہی کریں گے, چلو گورا کہے گا تو وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوگا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو پوری بات نہیں بتاتا, صرف یہ دیکھو, وی فائنڈ دیٹ شریعہ کمپلائنس پازیٹیولی افیکٹ لانگ ٹرم فائنینشیل پرفارمنس. ہم نے یہ معلوم کیا, ہمیں یہ ثابت ہوا کہ جو شریعہ کمپلائنٹ کے مطابق جو لوگ چلتے ہیں, جو کمپنی چلتی ہیں, ان کی فائنینشیل پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. کیسے بہتر ہو؟ ایسے نہیں کہ ہم نے کوئی سوچ کے کر لیا, بلکہ انہوں نے واقعتاً فارمولاز اور ریشوز لگائے. جو فائنینس کے ہیں وہ جانتے ہیں, ROA اینڈ ROS. وہ کہہ رہے ہیں کہ ROA ROS ہمارا کیا ہوا, بڑھ گیا, ریٹرن آن ایسٹس ہمارا بڑھ گیا. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کر, یہ آرٹیکل اویلیبل ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے پوری کمپنیز کے ڈیٹا کے ساتھ اور کوانٹیٹیو انالیسس کے بعد یہ پروف کیا ہے کہ ریٹرن آن سیلز میں بات ہو رہی تھی, وہ ہماری بڑھ گئی اگر ہم شریعہ کمپلائنٹ کے مطابق فائنینسنگ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر ہم سیکنڈ بینیفٹ دیتے ہیں کہ بیٹر ریلیشن. دیکھیں آج کل جو مسئلہ کیا ہے, آج کل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی کمیونٹی تو بڑھ رہی ہے لیکن انسان کے ریلیشن کمزور ہو رہے ہیں. مطلب میری کمیونٹی کیا ہے, فیس بک پہ 1000 ہیں, لنکڈ ان پہ 4000 ہیں, انسٹاگرام پہ 10,000 ہیں. صحیح, میرے فرینڈ ہیں, ٹھیک ہے جی, جو میری ہر الٹی حرکت پہ سیدھی حرکت پہ تھم لگاتا رہتا ہے, واٹس ایپ پہ اسٹیٹس دیکھتا رہتا ہے. ایک میرا ایک سرکل کمیونٹی ہے. لیکن
اصل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے, کیا مجھے تعلقات نبھانے بھی آئے ہیں؟ دیکھیں, انسان اور جانور میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلقات نبھانے سیکھتا ہے انسان, کہ میرا اس کے ساتھ بیٹھ کر, یعنی آپ ایسے انسان ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ یار بس آپ ہو اور وہ ہو, چائے کا کپ ہو اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے, یا آپ کے پاس بندہ صرف کام پہ ہی آتا ہے. تو کیا ہماری کمپنی میں ایسا ریلیشن بنا, کیا میرے گھر میں ایسا ریلیشن بنا ہے کہ لوگ میرے پاس آ کے بیٹھنا چاہیں, لوگ مجھ سے اپنی باتیں شیئر کرنا چاہیں, لوگ مجھ سے بغیر کسی غرض کے بھی آ کے بیٹھنا چاہیں؟ کیا ہم اس قابل ہوئے ہیں؟ تو شریعہ آپ کو ریلیشن بناتی ہے. دیکھیں, غرض کے لیے جو ہے نا, وہ تو جانور بھی آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. آپ بکری کو کھانا دیں, آپ کے قریب آ جائے گا, کتے کو آپ ڈال دیں وہ ہو جائے گا. کہتے ہیں نا کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. دیکھیں, یہ وفاداری تو اللہ معاف کرے جانور والی ہے نا, کچھ چانا ڈالا جا رہا ہے تو وہ دے رہا ہے. کمپنی آپ کو تنخواہ نہیں دے رہی, پھر بھی کیا آپ کو کمپنی سے ریلیشن ہے؟ پھر بھی آپ کا چیئرمین صاحب کے ساتھ ڈائریکٹر کے ساتھ ریلیشن ہے. وہ بندہ پرفارم نہیں کر رہا, بیمار ہوا ہے, کیا پھر بھی اس امپلائی کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے؟ کیا آپ اپنی بات سمجھا پاتے ہیں؟ تو بیٹر بینیفٹ جو ہے نا, کیا ہوگا, ریلیشن شپ بلڈ ہوتے ہیں شریعہ کے ذریعے. کیسے بلڈ ہوتے ہیں؟ سوری, یہ تو ہم نے پچھلا, ٹھیک ہے. دیکھو قرآن کریم کیا کہتا ہے, برائی اور اچھائی ایک جیسی نہیں ہوتی. برائی کا بدلہ کہتے دو, ادفع بالذی ہی احسن, بہترین طریقے سے برائی کا بدلہ دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, کہ جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی ہے, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, وہ ایسا ہو جائے گا کہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہو جائے گا. حمیم کہتے ہیں وہ دوست جو آپ کو مشکلات میں بچائے. تو اللہ فرمانے کہ وہ جو دشمن ہے نا تمہارا, وہ کیا بن جائے گا, تمہارا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا اگر تم کیا کرو گے برا. تو کیا ہم شریعہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, یہ جو کارپوریٹ پالیٹکس ہے نا وہ ختم ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے, انوائرمنٹ, وہ ختم ہوتا ہے, بلکہ ایک دوسرے کی سپورٹ بن جاتا ہے کہ یار نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ میں کیا کروں, سپورٹ کا ذریعہ بنوں. اگر مجھے اس پروجیکٹ کی کریڈٹ نہیں بھی ملے گا, پھر بھی میں اس ڈپارٹمنٹ کا ساتھ دوں. اگر اس ڈپارٹمنٹ کی جو ہے پروموشن ہو رہی ہے, اس بندے کی اس کی وجہ سے پروموشن ہو رہی ہے, پھر بھی میں اس پروجیکٹ میں ساتھ دوں. مجھے نہیں ملتا لیکن اس کا بدلہ مجھے یہ ملے گا. اگر وہ برائی بھی کر رہا ہے میرے ساتھ برا بھی کر رہا ہے, وہ میری برائیاں جا کے کرتا ہے ڈائریکٹر کو, وہ میری جو ہے خرابیاں ہائی لائٹ کر رہا ہے ای میلز پہ, اس نے کتنی خراب ای میل کی اور اس میں سی سی بھی رکھا ہے ان کو سب کو, تو پھر اب میں کیا کروں گا, پھر یہ یاد ہوگا, پھر یہ چیزیں بچیں گی. ورنہ تو ہماری ساری انرجی ڈرین ہو رہی ہوتی ہے پالیٹکس کے اوپر. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک اور پیپر ہے, دا بینیفٹ اینڈ چیلنجز آف شریعہ کمپلائنٹ نیگوشیشن. یہ ایچ آر کو دیکھنا چاہیے کہ نیگوشیشن یعنی آپس میں کس طرح بات کرنی ہے, کیسے ایک دوسرے سے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, یہ کیا کرنا ہے, اس پہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے. تو وہ کیا کہتے ہیں, اے کوالٹیو اسٹڈی آف اسلامک آرگنائزیشنز نیگوشیشن پریکٹسز. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ سیریز آف انٹرویوز ہم نے کریکٹ کیے, اس کے بعد ساری فائنڈنگ ریویل دیٹ the practice of Islamic approach to negotiation in Islamic organization has 4 main benefits. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ثابت کیا, ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب شریعت کے مطابق آپس میں نیگوسیشن کی جاتی ہے, آپس میں رابطے رکھے جاتے ہیں, تو اس کے 4 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے, عبادت, لوگ عبادت کی طرف زیادہ لگتے ہیں. دیکھیں, آپ کے دل میں جب کسی سے حسد ہوتا ہے, آپ کے دل میں جب کسی کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, آپ کا عبادت میں بھی دل نہیں لگتا. آپ وہی سوچ رہے ہو تو کیسے اس کو نیچا کرنا ہے, کیا اس نے بول دیا, اس نے یہ باس کے سامنے بولا کیسے. دوسرا, اوائڈنگ حرام, حرام کی بہت ساری چیزیں, غیبت وغیرہ سے بچ جاتے ہیں. مینٹیننگ ریلیشن شپ, کہ ریلیشن شپ اچھے ہو جاتے ہیں. اور چوتھا, اسپرچوئل سیٹسفیکشن, روحانی طور پر آپ مطمئن ہوتے ہیں, آپ اندر سے سکون سے ہوتے ہیں, آپ کو نیند اچھی آتی ہے, آپ کی صحت آپ کی اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اسٹریس سے آپ بچتے ہیں, آپ ہمیشہ مایوسی سے بچتے ہیں. ورنہ میں تو جتنا عرصہ ہو گیا کارپوریٹ ورلڈ میں یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ ہماری انرجی کا ایک ضائع ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انرجی آپس کے کانفلکٹ میں لگ رہی ہوتی ہے, نہ کہ یہ دونوں مل کر ایک بیٹر پروڈکشن کر رہے ہو. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ نیگوسیشن یعنی ہمیں آداب گفتگو بھی شریعت کے مطابق سیکھنے چاہیے. جب کمپنی میں آداب گفتگو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پازیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے.
अच्छा, रिलेशनशिप किन किन लोगों के साथ? एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर के साथ होते हैं, इंटर डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर लाइन मैनेजर के आपस में, इंट्रा डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्ट से हमारे रिलेशन होते हैं, और फिर हमारे कस्टमर से रिलेशन होते हैं। अच्छा, कौन, ये बताएं कौन से डिपार्टमेंट के कस्टमर से रिलेशन होते हैं? सेल्स के होते हैं, टेक्निकल के होते हैं, फाइनेंस के होते हैं। फाइनेंस के कैसे होते हैं? हाँ, रिसीवेबल्स होते हैं। अच्छा, मैंने तो ये सवाल ही गलत किया था, आपको चेक कर रहा था। देखिए, हर डिपार्टमेंट के कस्टमर से ताल्लुक होते हैं। मॉडर्न थ्योरी कहती है कि जिस डिपार्टमेंट से आप बात कर रहे हैं वो आपका कस्टमर है। भाई, आप अगर सेल्स वाले टेक्निकल से बात कर रहे हैं तो सेल्स वालों का कस्टमर टेक्निकल डिपार्टमेंट भी हुआ, ठीक है जी। तो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट के हर बंदे के कस्टमर्स होते हैं, कोई बैक ऑफिस में काम नहीं करता, हर एक के कस्टमर्स हैं। अब वो जैसे कस्टमर से डीलिंग करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो इसी तरह जो मेरा कुलीग है वो भी क्या है, मेरा कस्टमर है, उसकी सेटिस्फेक्शन पे भी काम करना चाहिए। तो ये सारे रिलेशन कब अच्छे होंगे? अगर एक कंपनी बहुत प्रॉफिट में जा रही है लेकिन ये रिलेशन अच्छे नहीं, तो शरिया कंप्लायंस क्या करती है? रिलेशन अच्छे करती, सुकून होता है। मैंने देखा है कि यार, आप एक फील करें कि चूंकि हमारा तो अक्सर डिफरेंट कंपनीज में जाने का मौका मिलता है, बाज कंपनी के दरवाजा खोलते ही ना सुकून महसूस होता है, और बाज कंपनी में जाके ना एक अजीब तंगी सी महसूस होती है। तो ये जो असल फीलिंग है ना, बाज जगह पे दिल चाहता है यार यहाँ मीटिंग लंबी हो जाए, हम देर तक बैठे, और बाज जगह पे होता है जल्दी से खत्म हो जाए मीटिंग, यहाँ से निकलें। तो ये फीलिंग होती है। तो ये फीलिंग कब होती है? जब शरिया कंप्लायंस आ जाए तो हमें क्या होता है, सुकून कंपनी में महसूस होता है। ये सेशन के बाद होता है। अच्छा, थर्ड बेनिफिट है कि अनडाउटेड जस्टिस। देखिए, जस्टिस, इंसाफ जो है ना, ये पूरी कायनात की रूह है ना, कि इस कायनात में अगर इंसाफ ना हो, देखिए आखिरत को अल्लाह ने क्यों बनाया? इंसाफ के लिए। तो अब हमें देखेंगे शरिया कंप्लायंस की वजह से क्या होता है, हमारी कंपनी में क्या आ जाता है, जस्टिस आ जाती है। लेकिन आप कहेंगे जस्टिस तो हर कंपनी में होती है, बॉस होता है सब, लेकिन एक है अनडाउटेड, यानी जिस इंसाफ में आपको शक ना हो। मतलब क्या है कि देखिए, हर आदमी ना एक लिमिटेड नॉलेज के साथ है और अपने अगराज के साथ है। आज बात होती है ना, जैसे फेमिनिज्म पे बात होती है, बात यह है कि जब आप मेल अगर कोई कानून बनाएगा तो लाशऊरी तौर पर वो मेल डोमिनेंट कोई कवानीन बना लेगा। अगर एक खातून बनाएंगी तो वो लाशऊरी तौर पर खवातीन। मैंने देखा जिस कंपनी में एचआर में खवातीन होती हैं, वो बहुत सारे खवातीन की प्रोटेक्शन के रूल जारी होते हैं, और जहां वाइस वर्सा होता है वहां दूसरा भी चीज होती है। अच्छा, अब क्या करेंगे आप? आज दफा ऐसा होता है कि इस तासुर को दूर करने के लिए ना ऑपोजिट जेंडर के साथ थोड़ा ज्यादा रिलैक्स कर रहे होते हैं कि यार चलो मैं मेल हूं लेकिन मैं एचआर की पॉलिसी बना रहा हूं, तो ऐसा ना लोग कहें कि मेल डोमिनेंट बात है तो वो फीमेल की तरफ फीमेल को सहूलियत दे देते हैं। असल में हम जो भी ना, हम एक लिमिटेड स्कोप में है, हम एक जेंडर के अंदर कैद हैं, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जेंडर से पाक है, उनकी जो कवानीन होते हैं वो बैलेंस होते हैं, वो मतलब मेल के सपोर्ट में है या फीमेल के सपोर्ट में। दुनिया में शरीयत से हटकर कोई खातून की सपोर्ट में कोई लॉ नहीं ला सकता, और इसी तरह मर्दों की सपोर्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि वो बैलेंस नहीं होंगे, वो किसी ना किसी तरफ झुकाव होगा। तो शरीयत में क्या होता है, इंसाफ हो गया, शक नहीं होता, क्योंकि उसमें ये होता है कि भाई बॉस की नहीं चल रही, एम्प्लॉय की नहीं चल रही, यहां जो चल रही शरीयत की चल रही है, और शरीयत एडवाइजर की भी नहीं चल रही, बल्कि बात चल रही है शरिया की। शरीयत सुपीरियर है, उसमें कोई शक नहीं है। तो जब यहाँ देखिए कुरान करीम ने फरमाया लक़द अरसलना रसूलना, हमने भेजे रसूल बिल बैयिनात, हिदायत के साथ, वो अनज़लना माअहुल किताब, और उनको किताब भी दी। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे फरमाया वल मीज़ान, हमने क्या किया, एक तराजू भी दिया, इंसाफ लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, ताकि लोगों को इंसाफ के साथ रखा जाए। तो अब ये जो इंसाफ है ना, ये कंपनी में आई कैन बेट, आई कैन चैलेंज, कंपनी में शरीयत के बगैर इंसाफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई बंदा अपनी बायसनेस, कोई बंदा अपने फेवरेटिज्म से बालातर हो जाए। ऐसा आदमी दुनिया में कोई नहीं है। हर एक का कहीं ना कहीं झुकाव होता है, हर एक की कोई ना कोई गर्ज होती है, हर एक की कोई ना कोई चाहत होती है। कोई बंदा उनसे बिल्कुल बालातर हो जाए, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, आपको
एम्प्लॉय से काम है, आप यकीनन कहीं ना कहीं उसको फेवर करेंगे। इस एम्प्लॉय आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसने भरी मजलिस में कोई बात कही थी, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा, चाहते हुए ना चाहते हुए आएगा। तो अब जो हम किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं उसका आखिरत में कैसे जवाब देंगे? अब उसके लिए तराजू सिर्फ शरीयत है। शरीयत बताएगी कि आप यहां पर किसी के साथ फेवरेटिज्म कर रहे हैं या आप जो है वो किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बाज़ वक़्त दुनियावी कानून भी आपको सपोर्ट कर रहा होता है कि यार ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहां सिर्फ अंदर का मुफ्ती आपको बताता है कि नहीं, यहां पर आप जो कर रहे हैं दुनिया का कानून आपको नहीं रोक रहा, लेकिन वहां आपको जवाब देना होगा। तो वहां पर शरीयत आपको बताएगी कि यार ये जो मैं अमल कर रहा हूं इस बंदे के साथ, ये जो मैं इसकी सैलरी रोक रहा हूं, यार ये जो मैं इसको बेनिफिट दे रहा हूं, ये जो मैं इसको इंक्रीमेंट दे रहा हूं, ये शरीयत के इंसाफ के मुताबिक कर रहा हूं या अपनी चाहतों के साथ कर रहा हूं, अपनी पर्सनल इंक्लिनेशन से कर रहा हूं। क्योंकि ये अगर आपने देखे, बात क्या है, बात ये है कि जहां एक बंदे से पूरे मुल्क के बारे में पूछ होगी, वहां मुझसे मेरी कंपनी के बारे में पूछोगी। अगर मैं कंपनी का ओनर नहीं हूं, मैं मैनेजर हूं कंपनी डिपार्टमेंट का, मुझसे पूछोगी तुमने इंसाफ किया था कि नहीं किया था। अगर मैं मैनेजर भी नहीं हूं, मैं जो है ना वो एक असिस्टेंट मैनेजर हूं, मेरे अंदर में एक बंदा है, उसके बारे में मुझसे पूछोगी कि मैंने इंसाफ किया। अच्छा, अगर मैं इंसाफ नहीं कर रहा तो मैं एक्सपेक्ट ना करूं कि मुझसे भी इंसाफ किया जाएगा। तो अब ये इंसाफ कहां से होगा? इसका एक ही पैरामीटर है कि वो शरीयत, क्योंकि इसके अलावा दुनिया के जितने भी कवानीन है वो इंसान के बनाए हुए, और इंसान के कवानीन में कहीं ना कहीं झुकाव होता है। तो अच्छा, आप देखिए जस्टिस कहां होनी चाहिए? जस्टिस कहां होनी चाहिए? लेट डिडक्शंस। अब कहीं पर बहुत सी कंपनी में ऐसा होता है कि भाई लेट अराइवल पर डिडक्शंस होती हैं, कहीं पर बिल्कुल डिडक्शन नहीं हो रही, कहीं पर बहुत ज्यादा डिडक्शंस हो रही। अब शरिया बताएगी कितनी डिडक्शंस हो सकती हैं। फिर ओवर टाइम है भाई, कहीं पर ओवर टाइम किसी को बहुत दिया जा रहा है, कहीं पर बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। तो अब शरिया बताएगी कि मैनेजर के ओवर टाइम में क्या रूल है, नॉन मैनेजर के ओवर टाइम में क्या रूल है, वो बैलेंस अप्रोच होगी। पेनल्टीज हैं भाई, आपने किसी को पेनलाइज करना है कि इसने ये काम कर दिया, इसकी वजह से टेंडर हाथ से निकल गया। अब वहां पर शरियत आप पूछे ना कि मैं इसको कितना पेनलाइज कर सकता हूं। फिर वेजेस है, वेजेस है भाई, तनख्वाह कितनी देनी चाहिए, तनख्वाह में क्या मेयार होना चाहिए, तनख्वाह नीड बेस होनी चाहिए, हमारी नीड बेस होनी चाहिए, या जो है यहाँ पे मार्केट बेस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो शरिया पैरामीटर्स बताइए भाई कि तनख्वाहों का क्या मेयार होना चाहिए। तो इन सब चीजों के अंदर हमारे अदल कब आएगा? जब हम शरिया से जब चीजें पूछेंगे। अब हमारी तो सोच ही नहीं जाती कि यार तनख्वाह में भी हमें शरिया का पूछना चाहिए, हमें जो है ना ओवर टाइम देने में भी शरिया से पूछना चाहिए। जनरली सोच जाती है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि बस ये तो हमारी दुनियावी मामला है। देखो, मुसलमान का कोई मामला दुनियावी नहीं होता, हर मामला उसका शरीयत होता है। अजीब बात है ना कि मुसलमान जो है वो नमाज के अंदर तो मुस्तहब क्यों भी पूछ रहा होता है कि यार सलाह मिस हो गई थी, सीधी वो जो है ना वो क्या कहते हैं दुरूशी पढ़ना भूल गया था, तो नमाज हुई कि नहीं हुई। लेकिन वो ऑफिस में फराइज भी नहीं पूछ रहा होता। तो ये बात अहम है। चौथा बेनिफिट ये होता है कि वैल्यू ड्रिवन बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर हमारी क्या थी, जैसे हम बात कर रहे थे कि 5 वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज पे बिजनेस हो। देखें, बिजनेस बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन बहुत तेजी से डाउन भी हो जाता है अगर वैल्यूज पे मबनी ना हो। और कितनी, आप पाकिस्तान बनते वक्त सोचें कितने नाम थे बड़े बड़े, आज वो नाम नजर नहीं आ रहे। ठीक है, उनकी बड़ी वजह क्या थी? वैल्यूज को सस्टेन नहीं किया, फाइनेंशियल गेम पे लग गए। कभी आप उनकी केस स्टडीज पढ़े ना तो आपको पता चलेगा कि वैल्यूज ना होने की वजह से कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आज नाम भी नहीं है। तो वैल्यूज पे काम हो रहा है। ठीक है, अब शरिया क्या करती है? आपकी वैल्यूज लेके आती है। अच्छा देखिए, ये डिलॉयट एक कंपनी है, इंटरनेशनल वेल नोन कंपनी है, ऑडिट फर्म है, एडवाइजरी फर्म है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आवर रिसर्च हैज फाउंड दैट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फैमिली बिजनेस क्यों नहीं चलते। वो कहते हैं कि बिगेस्ट चैलेंज क्या है? टू मेंटेन फैमिली वैल्यूज। बड़े बड़े फैमिली बिजनेसेस क्यों तबाह हो गए? कि बाप ने जिस वैल्यू के साथ बिजनेस को खोला था वो अपने बच्चे में मुंतकिल नहीं कर सका, नेक्स्ट जनरेशन उन वैल्यूज पे नहीं चली। तो डिलॉयट क्या कह रही है कि वो कंपनी तबाह हो गई। ठीक,
تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ویلیوز بھی نکل کے دیکھیں. کوئی امپلائی ہمارے پاس آتا ہے, ہم یہ سوچ لیں کہ وہ اپنے ساتھ ایک ویلیو سیٹ لے کے آتا ہے. اس کی والدین نے کیا تربیت کی ہے, وہ پچھلی کمپنی میں کیا کرتا تھا, 3 سال ایک کمپنی میں کام کر کے آیا, تو وہاں کا کلچر لے کے آ رہا ہے. کیا ہم اس کو اپنی کمپنی میں لاتے ہوئے اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تمہاری کمپنی میں کیا ویلیوز ہیں, اس پر 0 ٹالرنس ہے, یا ہم اس کو بھی چلتی بس میں سوار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ساری جو بھی پچھلا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ لے کے آتا ہے اور یہاں لگانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ویلیوز بتانا بہت ضروری ہے کہ ہماری کمپنی میں کیا ویلیوز ہے. اس کے لیے بھی شریعہ ہے, شریعہ کے ٹریننگ سیشنز ہوں کہ بھائی کیا شریعہ کی ویلیوز ہیں جو ہمارے یہاں چل رہی ہے. تو یہ ویلیوز کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ شریعہ کمپلائنس پروٹیکٹ کرے گی. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک بڑا بز ورڈ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنانا. ٹھیک ہے, سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر ان 2 پارٹنرز کا تیسرا پارٹنر ہوتا ہوں جب تک وہ ایک دوسرے کو کیا نہ کرے, خیانت نہ کرے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کو پارٹنر بنانے کا طریقہ کیا ہے, آپ نیٹ پہ ڈالیں یہ آئے گا کہ آپ چیریٹی دینا شروع کر دیں. حالانکہ حدیث میں طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ کو اگر اللہ کو اپنا پارٹنر بنانا ہے تو آپ دنیا بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ کیا ہو جاؤ, سنسیئر ہو جاؤ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فیملی بزنس میں پارٹنر ڈائریکٹر ہی پارٹنر ہوتا ہے, نہیں, ایوری امپلائی از اے پارٹنر آف امپلائر. ٹھیک ہے جی. آج کل تو ایک نئی ٹرم ہے نا, اس کی وجہ سے کتنی کمپنیوں کا, میرا خود اپنا تجربہ ہوا کہ وہاں پر ایس او پیز بنی, وہاں پر جو ہے نا وہ جے ڈیز بنی, وہاں پر ابھی آپ عمیر صاحب سے پوچھا, ہم یہی بات کر رہے ہیں, ہم اکاؤنٹس والے سے پوچھے جہانزیب بھائی, ہاں یہ آپ سے لاسٹ بات یہی ہوئی نہیں کہ ساری فائنینس ایس او پیز ہر جگہ پہ ہماری ایک بات ہوتی ہے, آپ سے بھی ہماری ایچ آر پہ یہ بات ہوئی, ہر جگہ پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کو ڈاکومنٹ کریں. یہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ شریعہ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ چیزوں کو کیا کریں, کرسٹل کریں, کلیئر کریں. ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی سب سے طویل آیت, دیکھیں قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت جو ہے نا, تہجد کے بارے میں نازل نہیں ہوئی, حج کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ ہاؤ ٹو ڈاکومنٹ یور ٹرانزیکشنز, کہ کیسے اس کو لکھو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا كَبِيرًا, دیکھو سستی نہیں کرنا, چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا معاملہ ہو, لکھنا ضرور اس کو. ذالکم مقصد عند اللہ, یہ اللہ کے یہاں انصاف کا معاملہ ہے. اب اللہ تعالیٰ اس دور میں, کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ اس دور میں آیت نازل ہوئی جب پورے مدینے میں, پورے مکے میں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی, مکے میں صرف 17 لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے. اس دور میں لٹریسی ریٹ اتنا نہیں تھا نا, لکھنا پڑھنے کے کاغذ نہیں تھا. قرآن کریم خود جو ہے وہ پتوں پہ لکھا گیا اور ان چیزوں پہ لکھا گیا. اس دور میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, لکھو. اور آج ہماری بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں بس شیڈ کی باتوں پہ چل رہی ہو. تو شریعہ کیا کہتی ہے ہمیں کہ ہر چیز ڈاکومنٹ کرو. یہ جو ہمارے یہاں اوکے آر بات چل رہی ہے, ڈاکومنٹیشن پہ, سسٹمز پہ, مینول پہ بات کر رہی ہے, یہ شریعہ کا تقاضا ہے. پھر ہم آخری حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا دیکھیں, ہم زکوٰۃ پہ بات کرتے ہیں. ابھی ہماری زکوٰۃ پہ ورکنگ چل رہی ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہے. دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں صرف ایک بات سوچیں, زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا ہر سال آپ کو اپنا اینالیسس کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کیا میری نکل سکتی جب تک کہ میں اپنی چیزوں کو ڈاکومنٹ نہ کروں؟ کیا نکل سکتی میری جب تک مجھے پتا نہ ہو کہ میرے پاس ایسٹ کتنے ہیں, لائبلٹیز کتنی ہیں؟ زکوٰۃ کا یہی فارمولا ہے نا, ایسٹ مائنس لائبلٹیز, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر پرسنٹیج. تو اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا گولڈ ہے, آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ معلوم ہو جاتی ہے, فائنینشیل ہیلتھ معلوم ہو جاتی ہے ہر سال. تو اللہ تعالیٰ نے ہر سال آپ کو اپنی اسیسمنٹ کرنے کا کیوں موقع دیا؟ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں, اپنے آپ کو ڈاکومنٹڈ رکھیں. تو یہ زکوٰۃ سے بھی ٹیک اوے ہمیں کیا ملا کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرنا ہوگا. تو شریعہ کمپلائنس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے. ہم اس کو ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم کمپنی میں جب شریعہ کمپلائنس کرتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ فائنینشیل پراسپیرٹی آتی ہے, مالی ترقی. دوسرا ریلیشن شپ اچھے ہوتے ہیں. تیسرا جسٹس, انصاف آتا ہے. چوتھا ویلیوز, اور پانچواں ڈاکومنٹیشن. تو یہ پانچوں صرف کمپنی میں آنا چاہیے, گھر میں بھی آنا چاہیے. تو گھر میں بھی اگر ہم شریعت لے کے آئیں گے, ہم دین کو سیکھیں گے, تو ہمارے گھر کے اندر بھی یہ سارے معاملات آئیں گے, ہمارے گھر میں بچوں میں بھی آئیں گے. اور اگر ہم اپنی کمیونٹی میں لے کے آئیں گے وہاں بھی ہوگا, ہم اپنے آفس میں لے کے آئیں گے جب بھی یہ فائدہ ہوگا. تو امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ان سارے بینیفٹس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو جی, جزاک اللہ خیر.